شیکسپیئر کی شاید سب سے مشہور کہانی۔ یہ صرف بدلے کی داستان نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ بدلے کی آگ کیسے سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو آئیے ہیملٹ کی اس المناک کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک شخص کا انتقام پورے کے پورے شاہی خاندان کو کیسے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ڈنمارک کی سلطنت کے تاریک اور گہرے رازوں میں ملے گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے محل سے جہاں ہر طرف سوگ اور شک کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ڈنمارک کے بادشاہ کی اچانک موت ہو چکی ہے اور اب رات کی تاریکی میں ایک بھوت نظر آتا ہے جس کا ایک خوفناک مطالبہ ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کے مرکزی کردار کون ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے نوجوان شہزادہ ہیملٹ۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ماں گرٹروڈ نے فوراً ہی اس کے چچا کلوڈیس سے شادی کر لی، جو اب نیا بادشاہ ہے۔ رشتوں کا یہی پیچیدہ جال اس پورے المیے کی بنیاد ہے۔ اور پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ہیملٹ کے والد کا بھوت نمودار ہوتا ہے اور ایک ہولناک راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس کی موت طبی نہیں تھی، بلکہ اس کے اپنے بھائی کلوڈیس نے اس کے کان میں زہر ڈال کر اسے مارا تھا۔ بس اسی ایک لمحے میں ہیملٹ کا سارا غم انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل جاتا ہے۔ اور بھوت کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے، اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لو۔ یہ حکم ہیملٹ کی زندگی کا واحد مقصد بن جاتا ہے اور اسے ایک ایسے خطرناک راستے پر ڈال دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ لیکن ہیملٹ کوئی عام شہزادہ نہیں جو غصے میں آ کر تلوار اٹھا لے۔ نہیں، اسے ثبوت چاہیے، اور اس ثبوت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک بہت ہی ہوشیار اور خطرناک منصوبہ بناتا ہے۔ اب وہ صرف ایک سوگوار بیٹا نہیں بلکہ ایک ذہین شکاری ہے۔ تو ہیملٹ کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل کھیلتا ہے، پاگل پن کا ڈرامہ۔ یہ دکھاوا اسے سب کی نظروں میں ایک بے ضرر دیوانہ بنا دیتا ہے، اور اسی آڑ میں اسے اپنے چچا کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کی آزادی مل جاتی ہے۔ اور اس کا منصوبہ سچ میں کمال کا ہے۔ وہ تلوار سے نہیں، ذہن سے وار کرتا ہے۔ وہ اداکاروں کی ایک ٹیم بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے بالکل اسی طرح اس کے والد کے قتل کا منظر دہرائیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بادشاہ کا ضمیر اسے بے نقاب کرتا ہے۔ تو اب سٹیج سج چکا ہے، محل میں سب لوگ ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ ہیملٹ کا جال بچھ چکا ہے اور اس کی نظریں صرف ایک شخص پر ہیں، بادشاہ کلوڈیس پر۔ اور منصوبہ کام کر جاتا ہے، بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہیملٹ نے سوچا تھا۔ جیسے ہی قتل کا منظر سٹیج پر آتا ہے، کلوڈیس خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور چیختا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہیملٹ کو اپنا ثبوت مل گیا، بھوت سچ کہہ رہا تھا، اس کا چچا واقعی ایک قاتل ہے۔ اب موقع ہیملٹ کے ہاتھ میں، تلوار اس کے پاس ہے، دشمن تنہا، تو کیا وہ یہ قدم اٹھائے گا؟ کیا وہ اپنا بدلہ لے گا؟ لیکن یہیں آ کر ہیملٹ ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ وہ کلوڈیس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر اس نے اسے اس حالت میں مارا تو اس کی روح سیدھی جنت میں جائے گی۔ ہیملٹ ایک بہترین بدلہ چاہتا ہے، اور یہی ایک لمحے کی تاخیر اس کی سب سے بڑی، سب سے مہلک غلطی ثابت ہوتی ہے۔ انتقام کا وہ سنہری موقع گوانے کے بعد ہیملٹ غصے سے بھرا ہوا سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، لیکن اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں کہ بادشاہ کا مشیر پولونیس پردے کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سن رہا ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جو سب کو لے ڈوبے گی۔ اور جب پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے تو ہیملٹ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا۔ یہ سمجھ کر کہ پردے کے پیچھے کلوڈیس ہے، وہ اپنی تلوار سیدھی اندر گھونپ دیتا ہے اور غلطی سے پولونیس کو مار ڈالتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے تباہی کا اصل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پولونیس کا قتل صرف ایک غلطی نہیں تھی، سمجھیں کہ یہ وہ چنگاری تھی جس نے المیے کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی جسے اب کوئی نہیں بجھا سکتا تھا۔ اور یہاں سے واقعات ایک ایسے ڈومینو ایفیکٹ کی طرح گرنا شروع ہوتے ہیں جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پولونیس کی موت اس کی بیٹی اوفیلیا کو پاگل پن کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے، اور اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر اس کا بھائی لیئرٹس غصے اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا واپس آتا ہے۔ اب اس کی نظروں میں صرف ایک ہی قاتل ہے، ہیملٹ۔ اور اس سارے انتشار کے بیچ کلوڈیس، جو ایک شاطر کھلاڑی ہے،
اپنا اگلا داؤ کھیلتا ہے۔ وہ لیئرٹیز کے غم کو ہوا دیتا ہے اور اسے ہیملٹ کے خلاف بھڑکا کر اپنے آخری مہلک منصوبے کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے آخری سب سے خونی باب کی طرف۔ سٹیج ایک بار پھر تیار ہے، لیکن اس بار یہ کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ ایک حقیقی مہلک تصادم ہے جہاں انتقام کے سارے دعوے دار آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ منصوبہ بظاہر تو سیدھا سا ہے، لیکن انتہائی خطرناک۔ ایک دوستانہ تلوار بازی کا مقابلہ جس میں لیئرٹیز کی تلوار کی نوک پر زہر لگا ہوگا، اور اگر یہ چال ناکام ہو جائے تو ہیملٹ کے لیے ایک زہر بھرا جام بھی تیار رکھا جائے گا۔ لیکن یہ سارا منصوبہ بہت ہی بھیانک طریقے سے الٹا پڑ جاتا ہے۔ ملکہ انجانے میں وہ زہر بھرا جام پی لیتی ہے جو ہیملٹ کے لیے تھا۔ افراتفری میں لیئرٹیز ہیملٹ کو زہریلی تلوار سے زخمی کر دیتا ہے، لیکن پھر ایک ہاتھا پائی میں ان کی تلواریں بدل جاتی ہیں، اور اب وہی زہریلی تلوار لیئرٹیز کے بھی جسم میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اور اس آخری سین کا نتیجہ؟ صرف ایک سین میں 4 موتیں۔ ملکہ زہر سے دم توڑ دیتی ہے۔ لیئرٹیز مرنے سے پہلے کلاوڈیس کی ساری سازش کا پردہ پھاش کر دیتا ہے۔ ہیملٹ آخرکار اپنا انتقام لیتا ہے، کلاوڈیس کو اسی زہریلی تلوار سے مارتا ہے اور اسے زہر پینے پر بھی مجبور کرتا ہے، اور پھر خود بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑتا ہے۔ انتقام کی اس جنگ میں کوئی نہیں جیتا۔ ڈنمارک کا پورا شاہی خاندان ختم ہو چکا ہے، تخت خالی ہے، اور ناروے کا شہزادہ فورٹنبراس آتا ہے اور بغیر کسی لڑائی کی سلطنت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ہیملٹ کا بدلہ تو پورا ہوا، لیکن اس کی قیمت پوری بادشاہت نے چکائی۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، کیا ہیملٹ ایک ہیرو تھا جس نے انصاف کیا، یا ایک ایسا کردار جس کے جنون نے اپنے سمیت سب کو تباہ کر دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا شاید کوئی ایک جواب نہیں، اور اسی لیے یہ کہانی آج بھی زندہ ہے۔